اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا وزین ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا ومن لم يؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا۔ بلکہ تم کو یہ خیال ہوا تھا کہ رسول اور مومنین کبھی بھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں اتر گئی تھی اور تم برے برے گمان کرتے تھے، اور تم ایک برباد ہونے والی قوم تھے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو بے شک ہم نے منکرین کے لیے بھڑکتی دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ آج ہماری سورہ الفتح کی آیہ مبارکہ 13 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ درس مبارک میں جو ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے صلح حدیبیہ کے حوالہ سے، اور اعراب یعنی وہ بدوی لوگ جو منافق تھے اور وہ جہاد میں اور اس صلح حدیبیہ کو کئی انداز سے اور کئی زاویوں سے دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک ان کا نظریہ یہ بھی تھا جس کو قرآن نے بیان کیا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ 1400 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس خوبصورت سنت کی ادائیگی کے لیے، عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو یہ ظاہر ہے منافق تھے۔ کبھی ان کے پاس جاتے کفار مکہ کے پاس، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، کبھی صحابہ کرام کی باتیں سنتے اور کبھی جا کر ان کی باتیں سنتے۔ منافقین تھے، ظاہر ہے منافق کا کام بھی یہی ہوتا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، کبھی جہاں فائدہ دیکھا وہاں بیٹھ گیا، ادھر فائدہ دیکھا تو وہاں بیٹھ گیا۔ ایمان والے کے ہاں یہ نہیں ہوتا۔ ایمان والا فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کس قدر سچ گو کہنے کا اور بننے کا حکم دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل حق جو ہیں ان پر مصائب آتے ہیں، اہل حق پر تکلیفیں آتی ہیں، اہل حق پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور آخر میں کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ اہل حق کو ہی نصیب فرماتا ہے۔ دنیا میں منافقوں کے نام اور ان کے کام زندہ نہیں ہیں، ان کے سوائے لعنت کے انہیں یاد کوئی نہیں کرتا، لیکن جو صاحب حق ہوتے ہیں اور صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب ایمان کامل ہوتے ہیں، ان کے نام تب بھی زندہ تھے اچھے لفظوں میں، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی اللہ ان کے چہروں کو منور فرما دے گا۔ یہ انسان اپنے نہیں سوچتا ہے کہ جناب اس کو یہ وقتی تکلیف آ رہی ہے اور یہ بڑی آزمائش میں ہے۔ آج بدقسمتی سے ہماری پوری قوم جو ہے اس نظریے پر لگ گئی ہے، ہم وقتی مسلمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک وقت ہمارا یہ گزر جائے، کوئی نہیں، خیر ہے، اس میں اونچ نیچ ہو جائے، خیر ہے، اس کا خمیازہ بھی خیر ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جو اہل حق ہوا کرتے ہیں وہ کلمہ حق کو جابر اور ظالم حکمران کے سامنے بھی کہتے ہیں اور انہیں سزائیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ ہمارے 4 ائمہ کرام جن کی فقہ اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں، چاروں اماموں کو دیکھ لیں، چاروں اماموں کو قیدوں میں بند کیا گیا اور چاروں اماموں کو کوڑے لگائے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو قید و بند میں رکھا گیا، آپ کو کوڑے مارے گئے بادشاہوں کی طرف سے۔ جناب سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ یہی کیا گیا، اور جناب سیدنا امام احمد بن حنبل اور جناب سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ تو یہ حال کیا گیا کہ آپ کو کوڑے مار مار کے نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے کہا ہم شہید ہو جائیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن کلمہ حق بادشاہوں تمہارے درباروں میں کھڑے ہو کے بھی کہیں گے۔ اور پھر اللہ نے ان کے ناموں کو کیسے زندہ کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے وہ نماز کس طریقے کی ادا کرتا ہے، جیسے امام اعظم نے ادا کی۔
اس کے فقہ کے اصول وہ ہیں جیسے امام مالک نے بتائے۔ ہم جو نماز ابھی ہم نے نماز ادا کی ہے، یہ ہم نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جو فقہ حنفی کے بانی ہیں، ہم نے ان کی اس طریقے کے مطابق ادا کی۔ اور دنیا میں سب سے بڑی جو فقہ جس پر لوگ چل رہے ہیں اس وقت، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ حنفی ہے۔ سنت کے طریقے ہیں، چاروں کے پاس سنت کے طریقے ہیں، جو جس پہ عمل کر رہا ہے وہ حق کے راستے پہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو زندہ فرما دیا، وہ طریقہ مٹ نہیں سکتا۔ مجھ سے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ جی وہ ہم وہاں حرم میں زیادہ مالکی ہیں اور اس کے بعد شافعی ہیں تھوڑے، اور حنبلی زیادہ ہیں جو دیہاتی عرب کا علاقہ ہے، اور باقی یہ جو ویسٹ کا ایریا ہے وہاں پر حنبلی زیادہ ہے، یہ آپ کے جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر حنبلی لوگ بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ صاحب یہ وزٹر تھے، کبھی وہ یا وہاں جاتے یو کے میں اور کبھی عرب میں بزنس مین تھے، تو کہنے لگے مفتی صاحب یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ پتہ نہیں میں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا، یا دوسرے غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ایک جگہ ہم گئے تو وہاں پہ انہوں نے وہ ساری نماز رفع یدین کے ساتھ ادا کی، اور ایک اور جگہ پہ میں گیا تو وہاں پر ہم تو نماز کے بعد ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، تو انہوں نے تکبیر کی اور ہاتھ چھوڑ دیے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑے رہے اور تلاوت ہوئی، اور اس کے بعد ہم رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہاں کی فقہ جو آپ نے پہلے پڑھی وہ فقہ شافعی تھی، اور دوسری جہاں پہ آپ نے وہ ہاتھ چھوڑ والی آپ نے نماز ادا کی ہے تو وہ فقہ مالکی ہے، وہاں پہ اس میں جو ہے، اور فقہ حنبلی میں بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ تو کہتے یہ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی تھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا طریقہ اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے طریقوں کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ اس طریقے پر نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بس ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، جو اہم بات ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، عقیدہ انسان کا درست ہونا چاہیے، وگرنہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیران پیر ہیں، جن کو ہم سارے تمام اولیاء کا امام مانتے ہیں، حضور غوث اعظم جو ہیں وہ آپ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ حضور کا طریقہ ہے اور یہ قیامت تک چلنا ہے، ان طریقوں پہ اختلاف نہیں ہے اور مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ درست ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات میں سارے نبیوں اور رسولوں سے اور ساری مخلوق سے اللہ نے آپ کو افضل پیدا فرمایا، اور اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی عزت احترام محبت اور سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے اور عزت جس کے پاس ہے، اس ذات کا نام ہے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چیز ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اب یہ جو بدوی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ جہاد پہ جا رہے ہیں اور یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب اپنے تائیں تو یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے احرام بھی باندھ لیا، صحابہ کرام نے احرام بھی باندھا ہوا تھا کہ احرام بھی باندھ لیا ہے، ہم جائیں گے وہاں پہ جا کے عمرہ کریں گے۔ تو ظاہر ہے منافق تھے، ان کے پاس خبریں تو ہوتی تھیں، کہنے لگے کہ ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی کرنی ہے اور ان کے وہ تو بڑی تیاری میں بیٹھے ہیں اور یہ بغیر تیاری کے جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اور یہ کبھی اپنے گھروں میں واپس نہیں لوٹیں گے۔ قرآن نے باقاعدہ طور پر ان کے ان جملوں کو یہاں نقل کیا ہے تاکہ ان بدبختوں کی یہ باتیں منافقوں میں آج بھی مسلمان تاکہ منافق سے باخبر رہے۔ فرمایا أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا کہ یہ رسول اور مومنین کبھی بھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے واپس نہیں آ سکیں گے۔ وَزُيِّنَ لِذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور یہ بات تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ اور تم اس بارے میں برا گمان رکھتے تھے، بہت برے گمان رکھتے تھے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور اے منافقو تم ایک تباہ ہونے والی قوم ہو۔ کسی نے پوچھا کہ جناب سارے مسلمان تو جا رہے ہیں
عمرہ شریف کرنے کے لیے، تو تم عمرہ کرنے نہیں گئے؟ تو کہتے نہیں ہم نہیں گئے، یہ جو عمرہ کرنے گئے ہیں نہ یہ کبھی واپس آئیں گے اور نہ ان کا نبی واپس آئے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ اور یہ تو احرام باندھ کے گئے ہیں، نہتے ہاتھ ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا ان سے رابطہ ہے، وہ تو جناب پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس جناب جنگی ساز و سامان بھی تیار ہے، اور ان کو وہیں پر قتل کر دیا جائے گا، ایک بھی واپس نہیں لوٹے گا۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے، آگے وہ قرآن کی آیت آ رہی ہے، اللہ ہی کیا سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پیچھے یہ پڑھا ہے آپ، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ایک کافروں کی تدبیر ہے، ایک رب کی تدبیر ہے، ہوتا وہی ہے جو میرے رب کی تدبیر ہے۔ رب کی تدبیر سب پر غالب ہوتی ہے۔ واہ کیا بات ہے، جو بیٹھے تھے تیار ہو کے کہ ہم ان کو شہید کر دیں گے اور ان کو ہم سب کو یہاں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، وہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے، نہ آپ کے صحابہ میں سے کوئی وہاں گیا ہے، بلکہ وہ لوگ چل کے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آ کے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ یہ اسلام کی بہت بڑی فتح، کمال کی۔ یہ پورا جو ہمارے 5-7 دنوں سے چل رہا ہے ٹاپک، یہ سارا صلح حدیبیہ پہ چل رہا ہے، اور پوری یہ جو سورہ الفتح ہے یہ صلح حدیبیہ کا بہترین خوبصورت ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے اور اس کی وضاحت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو بے ایمان ہیں، منافق ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے دل سے۔ فرمایا جو ایسا نہیں کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، تو یہ کیا ہیں؟ یہ منکر ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمان اور نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے۔ ان کے نام اور ان کے کام آج بھی زندہ ہیں، اللہ نے فرمایا کل بھی زندہ رہیں گے۔ ان کے نام آج بھی نہیں مٹے، کل بھی نہیں مٹیں گے۔ ہاں کافروں کے نام تب بھی برباد ہو گئے، آج بھی برباد ہو گئے، اور قیامت والے دن کیا ہے؟ اعتدنا للکافرین سعیرا، ہم نے ان ظالموں کے لیے، جہنمیوں کے لیے بہت تڑپتی ہوئی آگ اور دہکتی ہوئی آگ جہنم ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ جن لوگوں نے وہاں صلح حدیبیہ میں شمولیت کی اور جن لوگوں نے وہاں شمولیت نہ کی اور منافق اپنی جان بچانے کے لیے وہاں بچے رہے، بتائیے آج کن کے نام زندہ ہیں؟ جو صلح حدیبیہ میں گئے تھے ان کے نام زندہ ہیں کہ نہیں زندہ؟ اور قیامت تک رہیں گے۔ اور ان کے ایک ایک اسم گرامی جب ان کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں حضرت سیدنا اور رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے احترام کے ساتھ۔ سیدنا کا معنی ہی ہوتا ہے ہمارے سردار۔ وہ قبیلوں کے سردار تھے، قبیلہ ختم ہوا، ان کی سرداریاں ختم ہو گئیں، اور وہ سرداری صرف تھی ایک قبیلے تک، مکہ کے ایک قبیلے اور ایک گاؤں تک، ایک وہاں کے جو ایک ان کی بستی تھی وہاں تک ان کی سرداری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری راہ میں نکلے تھے اور وہاں اس وقت عارضی سرداری کو چھوڑا تھا اور غلامی اختیار کی تھی میرے حبیب کی، اللہ نے یہ صلہ دیا، وہ صرف ایک عرب کے ایک قبیلے کے سردار تھے، اللہ نے نبی کے غلاموں صحابہ کو ساری کائنات کے مسلمانوں کا سردار بنا دیا۔ سارے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی کسی جگہ کا رہنے والا ہے، مسلمان ہے، وہ جہاں بھی بیٹھا ہے، وہ جب بھی حضور کے ان صحابہ کا نام لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سیدنا، ہمارے سردار۔ ایون اس کو دیکھ لیجئے جو وہاں کا غلام تھا، جس کو لوگ حبشی غلام کہتے تھے، ان کا نام ہم لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ سیدنا بلال، وہ ہمارے سردار بلال، ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلامی رسول حقیقت میں کائنات کی سرداری کا نام، کائنات میں سرداری کرنی ہے،
اور آپ نے اگر کائنات میں بادشاہی کرنی ہے اور کائنات میں اگر اپنا نام زندہ رکھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سلام کریں اور بغیر کسی پروٹوکول اور عزت کے، بغیر کسی گورنمنٹ اور ریاست کے پھولوں کے اگر لوگ آپ کو سلام کریں تو اس کا ایک ہی حل ہے، غلامی رسول اختیار کر لو۔ تم جس راستے سے گزرو گے لوگ تمہیں اپنا سردار کہیں گے، لوگ تمہیں اپنا بڑا کہیں گے اور لوگ تمہیں جھکتے ہوئے محبت کے ساتھ سلام محبت پیش کریں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد اگلا بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اسی پہ بات فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی، اور وہ کیسے کرتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔